الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وبشر اور خوشخبری سنا دیں۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے، یعنی بشیر خوشخبری سنانے والے نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری سنا، تو آگے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ تو جن کو خوشخبری سنانی ہے ان کے دو وصف ہیں، وہ یہاں بیان ہوئے، اور اسی جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں عموماً جہاں بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو یہی دو وصف ذکر ہوتے ہیں۔ پہلا یعنی بندہ مومن ہو، دوسرا نیک عمل کرنے والا ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نیک عمال کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، تجارت و کاروبار میں الغرض زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی جو خوشخبری سنانی ہے وہ کس کو؟ اہل ایمان کو، ان نیک لوگوں کو۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے، کس چیز کی خوشخبری ہے؟ تو آگے اللہ کریم نے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم الشان یعنی نعمتیں ہیں جن کی اہل ایمان اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 طبقے ہیں، یعنی پہلا طبقہ ہے جنت الفردوس، جنت عدن، جنت ماوا، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیین، جنت نعیم۔ اور ان درجات کے علاوہ اور بھی نام ہیں مسلمانوں کے، وہ ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا، چونکہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ساری جنتیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گی، جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اسے اتنے ہی اعلیٰ درجے میں رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم الشان نعمت کو یاد رکھنے کی اور اللہ کریم سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہر وقت ہم اللہ پاک سے اس انعام کا سوال کرتے رہیں۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔